ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سامعین ذی وقار، یاران گرامی، الحمدللہ سرزمین راجہ دنگ میں جامع مسجد البلال سے پہلا درس شعور قرآن شروع ہوا اور الحمدللہ مختلف مسجدوں میں اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ النور 18ویں سپارے کی اور ترتیب کے اعتبار سے 24 نمبر سورت ہے جس کا درس یہاں پر شروع ہے، اور سورہ النور کی 26 آیتیں پچھلے سبقوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں زنا کے حوالے سے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی اس کے حوالے سے، اور اس طرح کی تقریباً سارے مضمون چل رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 تقریباً یہ 4 آیتیں ہیں جو آج ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں، اور ان چاروں آیتوں کا مضمون تقریباً ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اس وجہ سے 4 آیتیں آج ہم پڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ ان سے اجازت لے لی جائے یا ان گھر والوں پر سلام کر لیا جائے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان دو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اصل میں بات یہ ہے، کسی سیانے نے کہا نا کہ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتا ہے۔ بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتا ہے۔ دین اسلام صرف ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس نے بڑی بڑی باتیں کی اور اس کے بعد بات ختم، نہیں۔ اسلام جہاں ہماری بڑی بڑی باتوں میں رہنمائی کرتا ہے، طلاق کے معاملوں میں، نکاح کے معاملوں میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، اسی طرح وراثت تقسیم کرنے کے معاملے میں، وہاں یہ دین ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے، کسی کے گھر داخل ہونا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر، قرآن جیسی اہم کتاب کے اندر ان چیزوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب کہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں اہم نہ ہوتیں، اتنی ضروری نہ ہوتیں تو ان کا قرآن پاک میں ذکر نہ آتا، حدیث شریف میں ذکر آ جاتا، اقوال کے اندر ذکر آ جاتا، اور کئی جگہ پر آ جاتا، لیکن ان چیزوں کو قرآن کا حصہ بنا کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ کسی کے گھر داخل ہونا یا کسی کا دروازہ کھٹکانا یا اس کے اجازت لینا یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ جب تم کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو فرمایا کہ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس گھر والوں پر، اس گھر کے رہنے والوں پر سلام کرو۔
ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مثلا کسی کے ہاں آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اجازت لیں۔ اجازت کے کئی طریقے ہیں اور ہر علاقے کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر اس کا مختلف رواج ہوتا ہے، اور یا مختلف بندوں کا ہر گھر میں اپنا سا ایک تعلق ہوتا ہے، تو وہ اپنے حساب سے اجازت لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، میرا تعلق ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا ظاہری بات نہیں ہوتا۔ میں کئی ایسے گھر ہیں جن کے ہاں میں دروازے پہ کھڑا رہوں گا، دروازہ بجاؤں گا، ایک دفعہ بجاؤں گا، دوسری دفعہ بجاؤں گا، کوئی آئے گا تو بات کروں گا، نہیں آئے گا تو بات نہیں کروں گا، ایسے ہی واپس آ جاؤں گا۔ یہی ہے نا۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ آپ دروازہ بجا دیتے ہیں اور ساتھ اندر گزر بھی جاتے ہیں، یا کوئی ساتھ آواز بھی دے دیتے ہیں، تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اجازت ضروری ہے، اجازت ضروری ہے۔ اب اجازت کا طریقہ ہر ایک کا اپنا ہو سکتا ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ وہاں پر بیل لگی ہے، گھنٹی لگی ہے، آپ گھنٹی بجاؤ، یہ بھی ایک طرح سے اجازت ہے۔ گھنٹی نہیں لگی، آپ دروازہ بجاؤ، یہ، یا آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اونچی آواز سے کھانسی کی آواز آپ کر لیں، یا اس گھر کے بندوں میں سے، افراد میں سے، یا بچوں میں سے کسی کا نام لے کر دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کسی کا نام لے کر بلا لیں، تاکہ گھر کے سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، تو وہ گھر کی خواتین اپنا پردہ کر لیں۔ مطلب یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو مختلف اجازت کے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اجازت لینا ضروری ہے، چونکہ قرآن پاک کے اندر اس کا حکم آ گیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اگر تم کسی، یہ ایک اور نیا مسئلہ بیان فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس گھر کے اندر کسی ایسے بندے کو نہیں پاتے، یعنی وہاں گھر کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہی نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس گھر کے اندر داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں کوئی اجازت دے دے۔ مثلا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر صرف خواتین ہیں، مرد گھر میں کوئی نہیں، آپ دروازہ بجا رہے ہیں۔ اب بعض گھروں کا ماحول اس طرح ہے کہ خواتین آواز نہیں دیتی، آگے آواز نہیں دیتی کہ کون آیا ہے یا کیا مسئلہ ہے یا کیا بات ہے بعض گھروں کے اندر۔ اب آپ دروازہ بجا رہے ہیں یا آواز، کسی کو آواز دے کر بلا رہے ہیں، اب آگے سے جواب نہیں آ رہا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ کہیں میں نے آواز تو دے ہی دی ہے اب اندر چلا جاؤں، نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس گھر کے اندر کسی کو نہیں پاتے، کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے جو تمہیں اجازت دے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس گھر کے اندر داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، بغیر اجازت کے آپ اس میں داخل نہ ہوں۔ اچھا، یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آگے تھوڑا سا مضمون ایک اور مسئلے کی طرف بھی جا رہا ہے، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اجازت کے حوالے سے اجازت لینا ضروری ہے، انداز مختلف ہو سکتا ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی بڑی سخت تلقین فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بڑا خلاف تھے کہ اگر کوئی کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے بے احتیاطی کرتا ہے یا یہ اس کا ادب اداب کا لحاظ نہیں کرتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی سختی کیا کرتے تھے، بڑی سختی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میرے والد پر کوئی قرضہ تھا اور میں اس قرضے کے معاملے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے میں نے دروازہ بجایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر سے آواز دی، کون؟ یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں، جب کہا کون، کہتے ہیں میں ہاں، ہمارے یہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اندر سے آواز دی، کون؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں جی میں۔ حضرت جابر نے کہا کہ جی میں۔
عربی میں کہا ہوگا یقیناً. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ غصے کے ساتھ فرمایا میں اس طرح سرکار علیہ السلام نے فرمایا. مطلب کہ یہ میں کیا ہے, یا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو میں ہے تو پھر میں ہوں. مطلب یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جواب کو بڑا ناپسند کیا اور تلقین فرمائی کہ جب تم کسی کے ہاں جاؤ اور کوئی اندر سے آواز دے تو میں کرنے کی بجائے اپنا نام بتاؤ تاکہ گھر والے کو پہچاننے میں آسانی ہو یا دروازہ کھولنے میں آسانی ہو. تو اس لیے یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا اور اس پر سرکار علیہ السلام ناراض ہوئے اور ڈانٹا اس بات پر کہ یہ کیا جواب تھا کہ جی میں ہوں. تو اسی طرح اس سے ملتی جلتی کئی احادیث ہیں. ایک خاتون سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اس حالت میں ہوتی ہوں کہ بعض دفعہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ میرا بیٹا گھر میں بغیر آواز کے یا بغیر اجازت کے آ جائے, تو آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی اور اس پر قرآن پاک کی یہ والی آیت نازل ہوئی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی جائیں, یہ فرض یا واجب نہیں ہے. واجب یا فرض دوسرے کے گھر میں جائیں تو اجازت لیں, لیکن اپنے گھر جائیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں, لیکن دروازے پر کوئی ایسی آواز پیدا کریں کہ گھر کے اندر موجود جو خواتین ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ دروازے پر یعنی کوئی اندر آ رہا ہے, تاکہ اگر کوئی بے پردہ ہیں تو وہ پردہ کر لیں اپنا. کیونکہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بعض دفعہ دیکھیں اب سسر ہے وہ اگر آتا ہے تو اب اس کی جو بہو کو ظاہری بات پردہ تو کرنا ہے, اور پھر ظاہری بات اسی طرح دیور گھر میں داخل ہوا ہے, جیٹھ گھر میں داخل ہوا ہے, یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے خواتین کو پردہ کرنا ہے. تو اب ان کو چاہیے کہ اگرچہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں لیکن دروازے پر کوئی ایسی آواز پیدا کر دیں, کوئی دروازہ تھوڑا تیز بند کر دیں, یا پیر کی آواز یا کھانسنے کی آواز, تاکہ گھر میں جو خواتین ہیں وہ اپنا پردہ کر لیں اور اپنا احتیاط کر لیں. تو یہ اپنے گھر میں داخل ہونے کا. جب کسی کے گھر میں تو پھر تو فرض ہے آپ پر, ضروری ہے کہ بغیر اجازت کے آپ اس میں داخل نہ ہوں. ہمارے ہاں نا بعض دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ اور کوئی نہیں خواتین نے اپنیاں ہی نے تیاں پہنا ہے, اپنی کڑیاں نے گھر, یہ بھی بعض دفعہ سمجھا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ 2 مرد ایک کپڑے کے اندر نہ سوئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑی سختی سے منع فرمایا اور فرمایا کہ 2 عورتیں ایک کپڑے کے اندر نہ سوئیں, یعنی جب سوئیں تو ایک کپڑے میں نہ سوئیں. اور پھر اسی حدیث کے اندر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ مرد سے بھی اپنا سطر چھپائے اور عورت کو چاہیے کہ وہ عورتوں سے بھی اپنا سطر چھپائے. ہمارے ہاں بعض دفعہ لڑکے احتیاط نہیں کرتے, کہتے ہیں نہیں سارے تھے منڈے ہی ہے, تو بے پردگی کرتے ہیں. اسی طرح بعض گھروں کے اندر خواتین بھی یہ حرکتیں کرتی ہیں کہ کوئی نہیں کمرے میں ساری خواتین ہی اور ادھر ہی کپڑے بدل لیتی ہیں یا اس طرح کا کوئی. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے, سختی سے منع فرمایا کہ مرد کو جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے سامنے بھی اپنا سطر کھولے یا شرمگاہ کھولے. اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے سامنے بے پردہ ہو, یعنی اپنی شرمگاہ یا سطر جو جسم کا حصہ چھپانا جو ضروری ہے وہ اس ظاہر کرے. اسی طرح ایک کپڑے میں بھی سونے کو منع فرمایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی احتیاطیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسا کھلا ڈلا سا ماحول ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اور نہیں سارے اپنے ہی نہیں, چل خیر ہے کوئی نہیں ہے, مطلب اس طرح کا حال ہے کہ نہیں, ہم لاشعوری طور پر گناہ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, لاشعوری طور پر غیر ارادی طور پر ہم گناہ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اب ایک اور بات ہے اور بڑی اہم بات. ہمارے ہاں یہ اس مسئلے سے تھوڑا سا مجھے بھی 2-4 ہونا پڑتا ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ بھی عرض کروں گا. لیکن دیکھیں, میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا, کیونکہ اس میں ایک سارے دوستوں کا مجھ پر بھی ایک الزام ہے, تو وہ بھی اس سے کلیئر ہو جائے گا. اچھا, میں آگے پڑھ رہا تھا
ارشاد فرمایا کہ اگر گھر میں رہنے والا تمہیں نہیں ملتا، وہاں گھر میں کوئی نہیں ہے جو آپ کو آواز دے آگے سے، تو فلا تدخلوها، تو اس گھر میں داخل نہ ہو۔ آگے فرمایا وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، اور اگر گھر سے تمہیں کہہ دیا جائے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، تو کیا فرجعوا، پس تم پر لازم ہے کہ واپس آ جاؤ۔ یعنی کہ اگر گھر والا تمہیں اجازت نہیں دیتا اور وہ کہتا ہے کہ واپس چلے جاؤ، تو فرمایا فرجعوا، پس تم پر لازم ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ہمارے ہاں اس کو غصہ اور اس کو گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی یہ میری بے عزتی ہو گئی ہے، یہ میری توہین کر دی گئی ہے، اور یہ میری انسلٹ ہو گئی ہے کہ مجھے کہہ دیا کہ آپ بعد میں آئیں یا واپس چلے جائیں یا پھر آنا، یا 10 منٹ ٹھہرو ابھی، یا ابھی بلاتا ہوں میں، مطلب یہ ساری، حالانکہ قرآن پاک واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے فَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا، تو پس لوٹ جاؤ۔ اور اس میں لوٹنے والے کی عزت بیان کی ہے، فرمایا ہوا ازکا لکم، تمہارے لیے یہی زیادہ پاکیزگی ہے۔ زیادہ پاکیزگی یہی ہے کہ اگر گھر والا اجازت نہیں دیتا، یا وہ تمہیں لوٹ جانے کا کہہ رہا ہے، واپس پلٹنے کا کہہ رہا ہے، یا رکنے کا کہہ رہا ہے، ٹھہرنے کا کہہ رہا ہے، تو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اور اس میں اس طرح ہے۔ اچھا، اب واللہ بما تعملون علیم، اور جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات کروں گا، اور وہ بات ہے موبائل فون کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ موبائل فون کا استعمال اتنا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کا دروازہ بجائیں، یا کسی کی گھنٹی، دروازے کی گھنٹی بجائیں، یا کسی کو دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیں، تو کسی کو فون کرنا وہ بھی تو اسی معنی میں آتا ہے نا، آپ کسی کو فون کر کے بلا رہے ہیں وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں اتنی بے احتیاطی کی جاتی ہے فون کرنے کے حوالے سے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ بات سن لیں کہ کسی کے دروازے پر جاؤ، ایک دفعہ دستک دو، انتظار کرو، اگر کوئی نہیں آ رہا، ضرورت محسوس ہوتی ہے، دوبارہ دستک دو، انتظار کرو، کوئی نہیں آ رہا، تیسری دفعہ دستک دو اور انتظار کرو، تیسری دستک پہ بھی اگر کوئی نہیں آتا تو چپ کر کے واپس آ جاؤ۔ ہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، ورنہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس آ جاؤ۔ علماء نے بھی اس پر، اور اسی طرح گھنٹی بجانے کا بھی یہی، بعض دفعہ ہم دیکھیں کہ ٹھا ٹھا اتنی تیز دروازہ بجاتے ہیں، اور اس تیز دروازہ بجا کے اسی طرح اونچی آواز سے بات کر کے چوتھے پانچویں گھر تک آواز جاری ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ شام کا ٹائم یا رات کا یہ جو عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ اتنی تیزی سے دروازہ بجایا جاتا ہے کہ ساتھ والے ہمسائے اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں، خیر ہو صحیح، پتہ نہیں کیا ہے ادھر۔ تو مطلب یہ سب بے ادبی میں، اور یہ سب جو ہے وہ اخلاق کے دائرے سے باہر چیزیں ہیں۔ بالکل یہی چیز، سیم چیز فون کے حوالے سے، بعض دفعہ ہمارے دوستوں کو کچھ اس طرح کی عادت ہے کہ فون کرنے لگے تو 10 فون، 15 فون، 20 فون، کہ مطلب لگاتار مسلسل پے در پے فون، یہ سب جو ہے یہ غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، اور یہ سب بے ادبی ہے۔ آپ ایک فون کریں، 2 فون کریں، تیسرا فون کریں، اور اس کے بعد اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو دوبارہ فون نہ کریں۔ یہ کسی کے لیے بھی، کسی بھی دوست کو آپ کریں، یہی حکم ہے۔ جو گھر سے بلانے کا یا دروازہ کھٹکانے کا حکم ہے، وہی فون کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر جو قرآن پاک نے کہا نا فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں گھر والا کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ یا بھی ٹھہرو، تو تمہیں چاہیے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جس کو آپ فون کر رہے ہیں، اگر وہ فون کاٹ دے، فون کینسل کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، اس کے بعد فون کر لینا۔ ایسا نہیں کہ فون کاٹا پھر فون، فون کاٹا پھر فون۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ فرمایا فَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں گھر والا کہہ دے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، پس تم لوٹ جاؤ، ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ یعنی یہ بے عزتی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے، بلکہ اسی میں زیادہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ واللہ بما تعملون علیم،
اور اللہ تعالیٰ تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جاننے والا ہے۔ اب یہ دو آیتیں ہم نے پڑھ لیں۔ جب یہ والے مسئلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بیان فرمائے نا، تو بعض صحابیوں نے ایک سوال کیا، جس سوال کے جواب میں یہ اگلی والی آیت نازل ہوئی۔ سوال یہ کیا کہ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک نے منع کر دیا کہ کسی کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، تو جو ہم مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں یا مکہ سے مدینہ آئیں یا ملک شام جائیں، تو رستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں، جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، سرائے بنے ہوئے ہیں، تو کیا ان میں بھی ہم بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے یا داخل ہو جایا کریں؟ یہ سوال کیا، جس کے جواب میں اگلی قرآن پاک کی یہ والی آیت آئی۔ ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح، تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، یہ کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو، غیر مسکونہ، لا حول ولا قوت، فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو، غیر مسکونۃ فیہا، جس میں کوئی رہائش پذیر نہیں ہے، یعنی جس میں فیملی نہیں رہتی، رہائش نہیں ہے، لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں، متاع لکم، اور وہ تمہارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، مطلب وہی سرائے، ہوٹل، دکان یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، یعنی ایسا نہیں کہ آپ دکان میں داخل ہوں تو دکاندار سے پہلے اجازت لیں یا وہاں پہ کوئی دروازہ بجائیں یا بیل دیں گے کہ جی اندر آنے کی اجازت ہے، میں نے سودا لینا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ دکان وہ بنی ہی اس لیے ہے کہ آپ وہاں پر آئیں اور آسانی سے اپنی خرید و فروخت کریں۔ اسی طرح جو ہوٹلز ہیں جہاں پر کمرے ملتے ہیں رہائش کے لیے، رینٹ پر کمرے ملتے ہیں، یا کھانے کے لیے جو اس طرح کی جو عوامی جگہیں ہیں وہ اس سے علیحدہ ہیں، وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایک اور آیت ہے لیکن ہم اس کو بات کو یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں، گرمی ہو جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور آج مختصر وقت میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ کریم ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔